صفحہ نمبر 234 سورہ ابراہیم صفحہ نمبر 234 آیت نمبر 23۔ سورہ ابراہیم صفحہ نمبر 234 آیت نمبر 23۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُدْخِلَ اور داخل کیے گئے الذین وہ لوگ جو آمنوا وہ سب ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے ان سب نے صالح نیک، جنات باغات ہیں ان کے لیے، تجری بہتی ہیں، من تحتہا اس کے نیچے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، بِإِذْنِ رب کے، بِإِذْنِ حکم کے ساتھ، ربہم اپنے رب کے، تحیتہم ان کے لیے تحفہ ہوگا، فیہا اس میں، سلام سلام کا۔ علم کیا نہیں تارا آپ نے دیکھا، کیفا کیسے، ضربہ بیان کرتا ہے اللہ تعالی، مسئلہ مثال، کلمۃً طیبہ پاکیزہ کلمے کی، کشجرۃ طیبہ پاکیزہ درخت کی طرح ہے، اصلھا اس کی جڑیں، ثابت مضبوط ہیں، وفرعھا اور اس کی شاخیں، فی السماء آسمان میں ہیں، تؤتی دیتا ہے وہ، اکلھا اپنا پھل، کل حین ہر وقت، بِإِذْنِ ربھا اپنے رب کے حکم سے، وَيَضْرِبُ اور بیان کرتا ہے اللہ تعالی، الامثال مثالیں، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ یتذکرون نصیحت حاصل کر لیں، وَمَثَلُ کلمۃ خبیثۃ اور مثال ناپاک کلمے کی، کشجرۃ خبیثہ ناپاک درخت کی طرح ہے، تُسَّر اکھیل لی جاتی ہے، اکھیل لیا جاتا ہے، من فوق الارض زمین کے اوپر سے، ما لہا نہیں ہے اس کے لیے، من قرار کوئی قرار یا مضبوطی، یثبتو ثابت قدم رکھتا ہے اللہ تعالی، الذین ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، بالقول ثابت پختہ کلمے کے ساتھ، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ اور آخرت میں بھی، ویذل اللہ اور گمراہ کر دیتا ہے، بھٹکا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، الظالمین ظالموں کو، ویفعل اللہ اور کرتا ہے اللہ تعالیٰ، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، صدق اللہ العظیم۔ ابراہیم، سورہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست، اکیلے یکسو حنیفہ، قرآن پاک میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ جو دنیا کے اندر جو بھی آدمی امتوں کو بیدار کرتا ہے یا زمانے کو ایک نئی رخ دیتا ہے، نئی کروٹ دیتا ہے، یہ نسلوں کے لیے اثرات چھوڑتا ہے، تو رہتی دنیا تک اللہ اس کا نام باقی رکھتے ہیں۔ جیسے حضرت ایک صحابی نے ایک صحابی سے کہا، میں تمہیں تحفہ نہ دوں؟ انہوں نے کہا بتائیں، دے تحفہ، اس سے اچھی کون سی بات ہے؟ کہنے لگے کہ میں نے، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر سلام کرنا ہمیں سکھا دیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ رہتی دنیا تک درود پاک بہترین وظیفہ، جب تک اللہ کے نبی کا، اللہ کا ذکر، اللہ کے نبی کا ذکر، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر۔ فرمایا یا اللہ رحم کر اللہ کے نبی پر اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے رحم کے ابراہیم پر، ان کی آل پر، یعنی جب تک درود پڑھا جائے گا ابراہیم السلام کا نام نامی ساتھ جڑا رہے گا۔ کس لیے؟ انہیں بے مثال قربانی دی، صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کی
خوشنودی کے لیے پوری دنیا کی ناراضگی کو انہوں نے مول لے لیا. جیسے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ علیہ السلام اپنے دونوں جو آپ کے نواسے تھے حسن اور حسین، ان کے لیے اللہ کے کلموں کے ساتھ پناہ مانگا کرتے تھے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق کے لیے ان کلموں کے ساتھ اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے. وہ کلمے کون سے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ، میں پناہ طلب کرتا ہوں تمام کلموں کے ساتھ، من کل شیطان ہامہ، شیطان سے اور ہر موذی جانور سے، ومن کل عین لامہ، اور ہر بد نظر سے. یہ دعا تھی. کس کی دعا تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کی. اسحاق کے لیے اسماعیل دعائیں مانگا کرتے تھے بچوں کے لیے. ہمیں بھی تربیت دے دی اپنے بچوں کے لیے. رات کو سوتے وقت اس سے بہترین وظیفہ کوئی نہیں ہے. اس کو پڑھ کر ان کو اللہ کی فاضل میں دینا چاہیے بچوں کو. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مغرب کے وقت اپنے بچوں کو اپنے گھروں کے اندر بند کر لو. کوئی شیاطین پھرتے ہیں، سب سورج ڈوبتا ہے شیاطین پھرتے ہیں، ان کو کمروں کے اندر بند کر لو. جب سورج ڈوب جائے پھر ان کو جانے دو، باہر نکلنے دو. یعنی کچھ اصول بتا دیے. ہمارے ذہن میں تو نا ہمیں کچھ نہیں ہوگا، اب یہ نہیں ہو، لیکن اسلام نے ایک رخ بتا دیا زندگی گزارنے کو، کچھ طریقے اصول بتا دیے. یہ وقت ہیں شیطانوں کے شیاطین حملہ کرنے کے. ان وقتوں میں تم اپنے آپ کو بچا کر رکھو اور ان دعاؤں سے تم سہارا لو. ابراہیم علیہ السلام کے بارے کے اندر یہ فضائل جو میں نے بتائے، انشاءاللہ پھر کل پھر بتائیں گے انشاءاللہ. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو مان لائے اور عمل کیے نیک. پیچھے ہم نے پڑھا کہ مشرکین، جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ کی توحید کے ساتھ، جن نے اللہ کے نبی کی بات نہ مانی، ان کا انجام ہم دیکھا کیا ہوا. ان کے جو پیر تھے، جو ان کے بڑے تھے، جو ان کے بزرگ تھے، جن کو انہوں نے اللہ کے مقابل کھڑا کیا، وہ بھی بیزاری کا اظہار کر دیں گے اور شیطان بھی بیزاری کا اظہار کر دے گا. اور جن لوگوں نے اللہ اس کے نبی کی اطاعت کی، ان کے لیے نام بتا دیا گیا وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک. یعنی نیک اعمال جو ہیں یہ بنیاد ہے جنت داخل کرنے کی. من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب وعمل الصالح یرفعہ. یعنی جو عزت چاہتا ہے، عزت تو اللہ کے پاس ہے، اور پاکیزہ کلمے اوپر چڑھتے ہیں عمل صالح کے سبب. عمل صالح ہوگا تو یہ پاکیزہ کلمات انسان کا جو ایمان اوپر چڑھے گا. عامل الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، باغات ہیں بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں. جو اللہ ان کو محل دے گا وہ گرے ہوں گے سرسبز و شاداب درختوں کے بیچوں بیچ، ان کے نیچے نہریں گزرتی ہوں گی. کیا منظر ہوگا! اللہ تعالیٰ ہمیں وہ منظر دکھائے اپنی رحمت کے ساتھ. خالدین فیہا، خالدین فیہا، یہ سب سے بڑا انعام ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا، یہ بڑا ہی خطرناک، جہنمیوں کے لیے خطرناک یہ جملہ ہے اور ایمان والوں کے لیے بڑی حوصلہ افزا. خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، کبھی دکھ نہیں آئے گا، کبھی غم نہیں آئے گا. یہ نعمتیں چھننے والے نہیں ہیں. فرمایا ویسی نعمتیں نہ کسی کان نے سنی ہوں گی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوں گی، نہ کسی کے وہم میں ذہن میں خیال آیا ہوگا. ایسی نعمتیں ہوں گی. خالدین فیہا بِإِذْنِ ربہم، اپنے رب کے اذن سے اس کے اندر رہیں گے. رب کے اذن سے، اللہ کے حکم سے جنت میں جائیں گے. فرشتے لے کر جائیں گے، عمل صالح اس کو جنت میں لے جائیں گے. یہ تین معاملے ہیں. جیسا بھی انسان چلا جائے گا وہ جنت کے انسان کو لے کر جائیں گے. تحیتہم فیہا سلام، ان کے لیے اس کے اندر کیا وہ سلامتی سلامتی ہوگی. ایک دوسرے کو سلام کریں گے، ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعائیں کریں گے. سلام علیکم بما صبرتم، ہم نے پڑھا کہ سلامتی ہے تم پر جو تم صبر کیا. کس کے اوپر صبر کیا؟ مصیبتوں کے اوپر، دکھوں کے اوپر، اللہ کی راہ کے جو تکالیف آئیں اس میں صبر کیا، اور سنت پہ عمل کرتے ہوئے جو تکالیف اس میں عمل کیا. صبر تم سلام. فرمایا جنت کے اندر جنتیوں کے دل ایک جیسے ہوں گے، کسی کے اندر بغض نہیں ہوگا، حسد نہیں ہوگا، کسی کے اندر نہیں ہوگا. فرمایا سب ایک دوسرے کو سلام کریں گے، ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں گے. دنیا میں تو ایسے معاملے نہیں ہے، کوئی دعا کرتا ہے، کوئی حسد کرتا ہے، کوئی بغض رہتا ہے دنیا کے اندر. وہاں پر سب سلام علیکم، ان کے لیے سب کے لیے تحیتہم، تحفہ ان کا سلام ہوگا. اللہ سلام کرے گا، فرشتہ سلام کریں گے، نیک لوگ بھی سلام کریں گے. یہ سارے سلامت ان کے لیے ہوگی. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ
کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ مومن کی مثال، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے نبی کی مجلس میں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، میں بچہ تھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کی مثال کی طرح، جیسے مومن ایسا وہ درخت ہے، اس کی مثال ایسے ہے، اور میں اس کے پتے جڑتے نہیں ہیں، اس کا میوہ ہمیشہ کھانے والا ہوتا ہے، اور اس کا پھل کبھی ضائع ہوتا نہیں، اس کا نفع کبھی ضائع ہوتا نہیں، کون سا پھل ہے؟ صحابہ کرام سوچ میں پڑ گئے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مجھے پتا تھا، میرے ذہن میں یہ کھجور کا درخت ہے، پر میں خاموش رہا۔ پھر آپ نے خود ہی بتا دیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ جب ہم مجلس سے باہر نکلے، میں نے اپنے والد کو بتایا، جی مجھے پتا تھا یہ کھجور کا درخت ہے۔ فرمایا بیٹا تو نے بتایا کیوں نہیں؟ کہا ابا جان میں نے کہا اتنے بڑے بڑے لوگ خاموش ہیں تو میری کیا مجال تھی میں بول پڑوں۔ فرمایا کہ تو بتا دیتا، مجھے مال ملنے سے نہ خوشی ہوتی، یعنی مجھے خوشی ہوتی تو بتا دیتا کہ میرا بیٹا اتنا عقل مند اتنا ذہین ہے۔ کھجور کا درخت مثال دی گئی، اس کی جڑیں تہ تک گئی ہوتی ہیں، وہ ہلتا نہیں، اتنی مضبوط جڑیں ہوتی ہیں۔ انسان جو ایمان انسان کا مضبوط ایمان کا مالک ہوتا ہے وہ جلدی ڈولتا نہیں ہے، دکھ آتے ہیں پریشر ڈولتا نہیں ہے۔ بلال ڈولا تھا جب کلمہ پڑھ لیا، وہ سیل رہ دی اوپر سینے کے اوپر، لیکن وہ جو سیل ہے اس کے اندر سے ایمان نہیں نکال سکی۔ عمر فاروق کی بہن کتنا مارا لیکن ایمان کو نہ نکال سکے۔ ایسے خباب بن ارد دیکھ لیں، اور اسی طرح آل یاسر کو دیکھ لیں، کتنی قربانیاں دی انہوں نے۔ ایمان جب آ گیا تو ایمان نکال نہیں سکے، ایسا مضبوط ایمان، اسی کے ذکر کیا جا رہا ہے۔ کوئی کلمات، یہ پاکیزہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ پاکیزہ۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے، مشرکین مکہ سے لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، اور دنیا تمہارے آگے سرنگ ہو جائے گی، تم فاتح ہو جاؤ گے، حکمران بن جاؤ گے دنیا کے۔ لیکن جنہوں نے پڑھا اور واقعی وہ دنیا کے حکمران بن گئے، اور جنہوں نے نہ پڑھا وہ ذل رسوا ہو گئے۔ کلمات طیبہ، پاکیزہ کلمہ، اور اس کا جو ایک ہے، اس کی جو شاخیں ہیں، جو اس کا تنا ہے کتنا اوپر جاتا ہے، اس کا جو پتے ہیں کتنے اوپر جاتے ہیں، یعنی سیدھا جاتا ہے۔ مثال اس کی کہ مومن سیدھا راستہ اللہ کا راستہ ہے، سیدھا راستہ اللہ کا راستہ ہے۔ اس میں سے کھجور میں سے ٹہنیاں نہیں نکلتی ہیں ایسے ایسے، سیدھے اوپر جا کے پتے نکلتے ہیں، جو نکلتے ہیں سیدھا تنا جاتا ہے۔ ورنہ ہم نے درختوں کو دیتا ہے ان میں سے درخت جب جڑیں نکلتی ہیں اوپر جا کے ٹہنیاں ایسا کھلے جاتی ہیں، لیکن فرمایا نہیں، اس کا تنا سیدھا جاتا ہے۔ مثال مومن کی، فرمایا سیدھی آپ نے لائن کھینچی، فرمایا یہ میری راہ ہے، یہ شیطان کے رستے ہیں، سیدھے راستے پہ چلے جاؤ، آگے اللہ اس کا یا رسول اور قرآن پاک فرمایا گیا ہے، یعنی سیدھا راستہ یہی ہے۔ کھجور کی مثال دی، فرمایا اس کا جو پھل ہے، جو پتے ہیں کیسے آسمان کے اوپر ہیں۔ فرمایا اس کا پھل اور پتے جو ہے نا اوپر سے ہوا میں سے فضا میں سے وہ اپنے غذا لیتا ہے، زمین میں لیتا ہے تو اوپر سے غذا لیتا ہے، اور جو اس کو گرد و غبار ہوتا ہے، جو موسمی اثرات ہوتے ہیں اس کو اثر نہیں کرتے، اور اس کا پھل ہمیشہ مزیدار ہوتا ہے، کھانے والا ہوتا ہے۔ کھجور جب بھی کھائیں اس کا مزہ ہی ہوتا ہے، لوگ سارا سال کھاتے رہتے ہیں۔ یہی مثال مومن کی ہے کہ وہ کبھی بھی کسی حال کے اندر بھی وہ اپنا ایمان کو نہیں چھوڑتا، سنت کو نہیں چھوڑتا، اللہ کے نبی اللہ کے حکام کو نہیں چھوڑتا۔ ہر وقت جب بھی اللہ کی بات آتی ہے، اللہ کے نبی کی بات ہوتی ہے، وہ عمل پیرا ہے۔ جب کوئی مسئلہ پوچھو وہ بتانے کے لیے تیار ہے، جب کوئی مسئلہ مل جائے وہ عمل کرنے کے لیے تیار ہے، وہ ہر وقت اللہ اور رسول کے دین کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہے، دین کو عام کرنے کے لیے وہ تیار ہے۔ اللہ رسول یعنی یہ مثال دی گئی اس کے لیے کہ وہ ہر بندہ تیار ہے، جو اپنے کھجور کی مثال دی گئی اس کے اپنا مومن کی۔ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اور اس کے جو شاخیں ہیں وہ آسمان تک بلند کی ہوئی ہیں۔ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، دیتا ہے اپنا پھل ہر وقت اپنے رب کے حکم سے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اور مثال بیان کرتا اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ یہ مثالیں اللہ بیان دے رہا تھا کہ لوگ باز آ جائیں، مڑ آئیں، واپس آ جائیں، جہنم سے بچ جائیں، میری نعمت میں جنت میں آ جائیں۔ اللہ مثالیں بیان کر رہا ہے۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ، اور جو ناپاک کلمہ ہے یعنی کفریہ کلمہ، اللہ کی بغاوت، اللہ کے رسول کی بغاوت، اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے کسی کی پیروی کرنا، کسی کی اطاعت کرنا، کسی کو اپنا اللہ کے علاوہ مشکل کشا ماننا، یہ خبیثۃ کلمہ، یہ خبیث کلمہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو حاضر ہوا، مشکل کشا، بگڑی والا ماننے والا، حاضر ہوا دستگیر مان لینا، دادا مان لینا، یہ سب ناپاک کلمے ہیں۔ ان کی مثال ہمارے جیسے درخت، جیسے تمبے کا درخت ہوتا ہے،
جیسے وہ کڑوا درخت ہوتا ہے، اوپر اوپر جڑیں ہوتی ہیں، وہ ہوا آتی ہے، سخت آندھی آتی ہے، وہ جڑوں سے اس کو کھاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ یہ مثال اس کلمے کی، اس میں نہ مضبوطی ہوتی ہے، نہ اس کا پھل کھانے والا ہوتا ہے، نہ وہ سایہ دیتا ہے، نہ کسی کو فائدہ دیتا ہے۔ اسی طرح یہ جو کلمہ خبیثہ کلمہ ہے، یہ دنیا کے اندر نہ کسی کو فائدہ دیتا ہے۔ لوگ جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ امن میں آ گئے، اطمینان میں آ گئے، سکون میں آ گئے، ان کی زندگی دیکھا، زندگی پلٹتی وہ حکمران بن گئے۔ اور جنہوں نے اس کو نہ مانا، کلمہ جو خبیث جو ناپاک کلمے کو جنہوں نے اس کو چنا، وہ برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ ان کی مثال بتائی گئی، ایک جو تمے کا درخت ہوتا ہے، ایسی مثال دی گئی کہ جیسے اوپر ہوتا ہے، وہ کڑوا، نہ کھانے کا فائدہ، نہ وہ کھایا جاتا ہے، نہ استعمال کیا جاتا ہے، اس کو استعمال میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو یہ مثال دی گئی نیک لوگوں کی، درخت والی، اپنا کھجور درخت والی، جن کو مثال اللہ کے نبی نے کہا یہ مثال مومن ان کی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان مومن میں شامل فرمائے۔ انشاءاللہ باقی کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأدخل الذين آمنوا وأدخل الذين آمنوا اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے، اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، جنات جنات ایسے باغات میں، ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار تجری من تحتها الانہار بہتی ہیں جن کے نیچے سے نہریں، بہتی ہیں جن کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا خالدین فیہا وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ان باغات میں، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں باغات میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ بِإِذْنِ ربهم اپنے رب کے حکم کے ساتھ، اپنے رب کے حکم کے ساتھ، تحیتہم فیہا تحیتہم فیہا ان باغات میں ان کی آپس کی دعا ہوگی، ان باغات میں ان کی آپس کی دعا ہوگی، سلام سلام سلام۔ سلام۔ علم تارا علم ترى کیا نہیں دیکھا آپ نے، کیا نہیں دیکھا آپ نے، کیف ضرب اللہ مثلا کیف ضرب اللہ مثلا کیسے بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایک مثال، کیسے بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی مثال، کلمتاً طیبہ کلمۃ طیبہ پاکیزہ کلمے کی، پاکیزہ کلمے کی، کشجرۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ جو مانند پاکیزہ درخت کے ہے، جو مانند پاکیزہ درخت کے ہے، اصلها ثابت اصلها ثابت جس کی جڑیں مضبوط ہیں، جس کی جڑیں مضبوط ہیں، وفرعها فی السماء وفرعها فی السماء اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں، اور اس کی شاخیں آسمان میں، تؤتی اکلها تؤتی اکلها وہ دیتا ہے اپنا پھل، وہ دیتا ہے اپنا پھل، کل حین بإذن ربها کل حین بإذن ربها اپنے رب کے حکم کے ساتھ ہر وقت، اپنے رب کے حکم کے ساتھ ہر وقت، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ وہ نصیحت حاصل کر سکیں۔ تاکہ وہ نصیحت حاصل کر سکیں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ اور مثال ناپاک کلمے کی، اور مثال ناپاک کلمے کی، کَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ کشجرۃ خبیثہ ناپاک درخت کی طرح ہے، ناپاک درخت کی طرح ہے، اجتثت اجتثت کاٹ دیا گیا ہو، کاٹ دیا گیا ہو، من فوق الارض من فوق الارض زمین کے اوپر سے، زمین کے اوپر سے، ما لها من قرار ما لها من قرار نہیں ہے اس کے لیے مضبوطی کوئی۔ نہیں ہے اس کے لیے مضبوطی کوئی۔ صدق اللہ۔